حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یہ ہے کہ آپ بلخ کے بادشاہ تھے. ایک دن اپنے تخت و تاج پہ اپنے تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے. دربار بھرا ہوا تھا. دربار کا کام چل رہا تھا. آپ تخت پہ جلوہ افروز تھے. اچانک ایک شخص بھرے دربار میں بغیر اجازت کے سیدھا آپ کے تخت کے پاس آ گیا. آپ نے پوچھا کون ہو؟ کڑک کے پوچھا کہ یہ بغیر اجازت ہمارے دربار میں آنے والے آپ کون ہو؟ کہا مسافر. آنے والے نے کہا مسافر ہو. مسافر خانہ سمجھ کے آ گیا. کیا کہا؟ مسافر ہوں، مسافر خانہ سمجھ کر آ گیا. کڑک کے پوچھا یہ ہمارا دربار ہے، کوئی مسافر خانہ نہیں، بغیر اجازت کیسے آ گئے؟ آنے والے نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دے. آپ بادشاہ ہیں؟ کہا ہاں. آپ سے پہلے اس تخت پر کون بیٹھتا تھا؟ کہا ہمارے ابا حضور. کہا ہمارے ابا حضور بیٹھتے تھے. کہا اس کے پہلے کون بیٹھتا تھا؟ ان کے پہلے. کہا ہمارے دادا حضور. کہا ان کے پہلے کون بیٹھتا تھا؟ کہا ہمارے پردادا حضور. آنے والے نے پوچھا وہ سب کہاں گئے؟ کہا اللہ کو پیارے ہو گئے. تو جب وہ بیٹھے ہوں چلے گئے تو آپ بیٹھے ہو تو کیا یہیں بیٹھے رہ جاؤں گی؟ پھر یہ مسافر خانہ نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ جب وہ نہیں رہے تو آپ بھی نہیں رہوں گی. تو پھر یہ تخت و تاج آپ کا ہے یا پھر اللہ کا؟ اتنا کہا اور واپس پلٹ گئے. آنے والے واپس چلے گئے. اب ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی حالت غیر ہو گئی. پریشان ہو گئے. تخت و تاج اتار کے رکھا، دوڑ لگا کے پیچھا کیا، وہ غائب ہو گئے. اب حالت تو خراب ہو گئی تھی، دنیا بدل گئی تھی. کوشچن ہی ایسا تھا اور جواب بھی ایسا تھا. ایسا سوال ایسا جواب. اللہ اکبر. اب رات میں جب ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، جب رات میں اپنے خوابگاہ میں گئے، اپنے بیڈ پر اپنے بستر پر جب نیند کی غرض سے لیٹے تو آواز اوپر محل کی چھت پر چلنے کی آواز ہے. آواز چلنے پھرنے کی آئی. پھر ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کڑک کے پوچھا کون ہے؟ کہا چرواہا ہوں، اپنے اونٹ تلاش کر رہا ہوں. اتنا سننا تھا کہ پھر کڑکدار آواز میں ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اونٹ کبھی محل کے چھت پر ہوتے ہیں؟ ہماری محل کے چھت پر اونٹ تمہیں کہاں ملیں گے؟ کہا بادشاہ نرم ملائم بستر پہ اللہ کہاں ملے گا؟ نرم بستروں کے اوپر محل کے اندر اللہ بھی نہیں ملے گا. اور پھر آواز غائب ہو گئی. اب تو حال آپ کے بدل گئے، پریشان ہو گئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک بات اتنی گہری تھی. وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، جو اللہ کا ولی بننے والا ہوتا ہے نا، جس کو اللہ چن لیتا ہے، ان کو حضرت خضر سے ملاقات کراتا ہے. حضرت خضر آ کے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. اب تو حال یہ تھا کہ بس
اس دن سے آپ نے دنیا اپنا تخت و تاج چھوڑ دیا، اپنے بال بچے اپنا گھر سب چھوڑا اور اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی عبادت میں جنگل جنگل مارے مارے پھرے، پھر حرم پاک پہنچ گئے، مدینہ پاک پہنچ گئے، مدینہ منورہ پہنچ گئے، حرم شریف پہنچ گئے، کئی سال بیتے، بس ایک پانی کا پیالہ، ایک پیرہن اور بادشاہ ہو کے فقیری اختیار کر لی۔ حالت بھی بادشاہ کی وہ کیا خوبصورتی، اب تو حال یہ تھا کہ نور سے تو جگمگا رہے تھے لیکن کپڑے پھٹے ہوئے، کئی کئی دن کے فاقے، دن میں روزے، رات میں عبادت، کہ جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سبھی کی کھائے کیوں۔ اللہ کے رسول کے عشق میں جو مزہ ہے نا، وہ جو اس مرض میں گرفتار ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، پھر وہ دوا نہیں کرتے، اس سے نکلنا نہیں چاہتے۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائیے۔ اب عقل کے اندھے سمجھے عشق کے بندے، تو بندے کا مطلب ابھی اس جگہ پہ بندہ وہ بندہ نہیں ہے جو اللہ کا بندہ، بندہ مطلب غلام، اور جو عشق اللہ کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے، پھر اس کس سے کیا کوشچنز کرتے ہو۔ حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہونے لگا نا، بڑے بڑے ولیوں کو بھی یہ جو شیطان ان چھوڑتا نہیں ہے، ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے رہتا ہے، کب برباد کر دو، کب برباد کر دو۔ تو فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال کا وقت آیا نا، وصال کا وقت آیا، تو آپ کے جو پیر و مرشد تھے حضرت نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت دور تھے اور وضو فرما رہے تھے، اور فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شیطان آ کے دلیل مانگ رہا تھا، بتاؤ، مرتے وقت شیطان آتا ہے اور بہکانے کی کوشش کرتا ہے اس وقت بھی کہ کب ان کو ان کی تو وہ دلیلیں مانگ رہا تھا کہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل دو۔ تو انہوں نے 360 دلیل دے دی کہ میرا اللہ ایک ہے، اس کی اتنی دلیلیں ہیں، 360۔ پیر و مرشد کا ہونا کتنا ضروری ہے، جبکہ بہت بلند پائے کے بزرگ ہیں فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، آپ کے مریدوں نے دیکھا، لوٹا، وضو کا لوٹا بدنہ اٹھا کے پھینکا اور کہا، یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میرے اللہ کے ایک ہونے پہ تو مجھے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں مانتا ہوں میرا اللہ ایک ہے، میں تجھے کیوں دلیل دوں، میں مانتا ہوں نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مریدوں نے پوچھا، حضرت کہاں کس کو لوٹا مارا؟ کہا ادھر میرا مرید فخر الدین رازی کو شیطان دلیلیں مانگ رہا تھا اور وہ انتقال کے قریب تھا، اسی لیے میں نے شیطان کو لوٹا مارا اور اس سے کہا کہ تم اس سے کہو کہ اللہ ایک ہو ہے، اس کی کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے مجھے، یہ میرا یقین ہے، وہ یکتا ہے، ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، تنہا ہے، واحد ہے، وہ میرا رب ہے، وہ میرا رب ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پہ رکھے، ایمان پہ خاتمہ نصیب کرے۔ اسی لیے جو ہے یہ وسیلے ہیں نا، یہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ جو یہ پیری مریدی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑا غلط ہے، غلط نہیں ہے، ہاں کچھ لوگوں نے ایسا پیری مریدی کا جو ڈھونگ کہ خود تو ڈھنگ کے پیر نہیں ہے اور پیر بن گئے، ان کے لیے یہ ہے کہ پھر سوچو سمجھو، اور جو صحیح میں شریعت کا پابند ہے، طریقت والا ہے، شریعت والا ہے، اللہ کے قرب والا ہے، اللہ کی عبادت والا ہے،
تقوی والا ہے اس سے بیعت ہو جاؤ، اس سے بیعت ہو جاؤ گے نا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، دین بچ جائے گا، ایمان بچ جائے گا مرتے وقت بھی۔ یہ ہے اللہ والوں کی باتیں۔ تب ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ تو بس کہاں وہ شاہانہ ڈشز، وہ ایک سے ایک شاہی کھانے، اور کہاں سوکھی روٹی۔ ایک مرتبہ دریا کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنا کچھ پھٹا ہوا پیرہن اپنے ہاتھ سے سی رہے تھے، بادشاہ ہو گئے، اپنا پیرہن سی رہے یا گدڑی سی رہے تھے، تو سیدھے سیدھے سوئی جو تھی نا، ابھی وہ سی رہے تھے تو کسی نے، کوئی آپ کے ملک کا ادھر سے گزر رہا تھا، آپ کی رعایا میں سے تھا، تو جو اللہ کی راہ میں سب کچھ چھوڑ دیتے نا اس کو تو اکثر لوگ پاگل کہتے ہیں، اسے کیا ہوا ہے، کیا پاگل پن ہو گیا جس نے اپنی تخت و تاج چھوڑ دیا۔ تو وہ وہاں سے گزر رہا تھا منافق، اس نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے، کہاں تخت و تاج، اتنی بڑی سلطنت چھوڑ کے یہاں گدڑی سیدھے بیٹھے ہو، اتنے سارے خادم آپ کے، اتنا بڑا آپ کا مرتبہ، اتنے بڑے بلخ کے بادشاہ، اور یہاں یہ سی رہے ہو، آپ کے تو اتنے خادم وہاں تھے، ایسی بڑی سلطنت کے مالک، اتنے بڑے بادشاہ۔ جیسے ہی یہ کہا تو اللہ والے نے جواب پریکٹیکل ہی دیتے ہیں، انہوں نے سیدھے سیدھے سوئی کو دریا میں ڈال دیا، دیکھا ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں سوئی لے کر آ گئی، سونے کی سوئیاں، کہا دیکھ لیا، یہ سلطنت اللہ نے مجھ کو دی ہے۔ وہاں تو تھوڑی سی مخلوق تھی، اللہ کا جو ولی بن جاتا ہے نا ساری مخلوق اس کی اطاعت گزار ہو جاتی ہے، جو اللہ کا صحیح تقوی والا ہوتا ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں، مکھی کے پر کے برابر بھی اگر تجھ میں کامل یقین اللہ کے اوپر ہو جائے نا تو بندہ پانی پر چلے اور ہوا میں اڑے۔ پانی پہ کوئی چل سکتا ہے کیا؟ لیکن اللہ پہ یقین ہو جائے نا تو وہ ساری مخلوق کا خالق و مالک ہے، وہ تابع کر دیتا ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ بتا دوں کہ ایک مرتبہ حج سے فارغ ہو کر آپ اس راہ سے جدھر آپ کا ملک تھے نا، ملک بادشاہ جہاں کی بادشاہت آپ کی تھی، کئی سالوں بعد آپ ادھر سے گزر رہے تھے، تو کسی نے اطلاع دی کہ حضرت ادھر سے گزرنے والے ہیں اسی شہر سے۔ تو اس کے پہلے یہ ہوا کہ وہ جیسے لوگوں کو معلوم نہیں پڑا، جب وہ گزر رہے تھے تو ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ وہاں سے گزرے تو لوگوں نے بڑے ہجوم کے ساتھ اپنے بادشاہ کے استقبال کے لیے لوگ قطار بند ہو کر پھول اور ہار اور بڑا شاہی استقبال کرنے کے لیے کھڑے رہے۔ آپ کو لگا ہمارے بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، ساری رعایا کو یہ لگا، آپ کو جیسے ہی پتہ لگا کہ مجھے وہ عزت دیں گے اور مجھے اپنا بادشاہ سمجھیں گے اور مجھے میرا استقبال ایسا کریں گے، آپ کو خبر لگی تو ماہ رمضان کا مہینہ تھا، آپ کا لباس تو پھٹا پرانا تھا، آپ نے اپنی جھولی میں سے جیسے ہی قریب پہنچے نا تو ایک سوکھی روٹی نکالی اور گھوڑے میں بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا، ہم پیدل ہی کھانا شروع کر دیا اس کو۔ لوگوں نے کہا پاگل ہے یہ ہمارے بادشاہ نہیں ہے، کیونکہ اتنے دنوں بعد تو حالت چینج ہو گئی تھی نا۔ کہا یہ نہیں ہے، وہ تو اتنے بڑے اللہ کے ولی بنے ہیں اور رمضان کے مہینے میں وہ کہاں سے کھائیں گے، تو الٹی چال چلتے ہیں دیوان کا عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اب لوگوں نے سمجھ گئے یہ بادشاہ، یہ وہ نہیں ہے، لوگوں نے پھول ہار وہی پہنے پھینک دیے اور ان کا استقبال بھی نہیں کیا۔ پھر اب یہ شہر میں جب داخل ہوئے تو جمعے کا دن تھا، تو جمعے کا دن تھا تو وہ مسجد میں سب سے پہلی صف میں جا کر بیٹھ گئے، بہت بیفور ٹائم چلے گئے، پہلے ہی چلے گئے جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں۔
تو جب پہنچے اور بیٹھ گئے تو کوئی آیا، کہنے لگا یہاں سے اٹھو، یہاں میں نماز پڑھتا ہوں، آپ پیچھے سرک گئے۔ پھر دوسرا آیا، کہنے لگے یہاں سے ہٹو، پھٹے پرانے کپڑے والے کون آ جاتے ہیں، معاذ اللہ، یہاں سے ہٹو، یہاں میں نماز پڑھتا ہوں۔ مسجد جا کے بھی لوگوں کی بدماشیاں ختم نہیں ہوتی، تکلیفیں دینا ختم نہیں ہوتا مسجد میں بھی۔ کہا یہاں سے ہٹو، میں نماز پڑھتا ہوں۔ وہ سرکتے گئے۔ ایک ٹائم ایسا ہے کہ آپ مسجد کی سیڑھی پہ آ گئے، ہر کوئی انہیں سرکا ہی رہا ہے، باہر ہی نکال رہا ہے، یہ میری جگہ ہے، یہ میری جگہ ہے، یہ میری جگہ ہے۔ مسجد کی سیڑھی پہ بھی کچھ لوگ آ گئے، کہا نہیں یہاں میں نماز پڑھوں گا، آپ ہٹو۔ آپ وہاں سے بیٹھ گئے، سیڑھیاں اترتے گئے، لوگ بھگاتے رہے، آپ اترتے گئے، آخر مسجد کی آخر سیڑھی پہ آپ نے نماز ادا کی، جمعہ کی۔ تو جو ایک اللہ کے خاص تھے وہ دیکھ رہے تھے، اتنا پیشنس، اتنا صبر تو عام انسان میں نہیں ہو سکتا نا، کہ کوئی نکالتا جا رہا ہے، آپ نکلتے جا رہے ہیں، سیڑھیوں سے سیڑھیاں اترتے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ نماز ہی چھوڑ کے چلے گئے، نماز بھی پڑھی۔ ان کے پاس آ کے پوچھا، حضرت میں نے آپ کے جیسا انسان نہیں دیکھا، اتنا بھی صبر کسی میں نہیں ہو سکتا کہ آپ کو لوگ سیڑھیاں پہ سیڑھیاں اتار رہے ہیں اور آپ اترتے جا رہے، ضرور کچھ خاص ہے، آپ کون ہیں؟ تو اس شخص سے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے بھائی، یہ جو مسجد ہے نا، میری سلطنت کے دور میں نے ہی تعمیر کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے مجھ سے ہی تعمیر کرائی ہے مسجد۔ اور یہ بات سنو، جیسا جیسا میں سیڑھیاں اترتا جا رہا تھا، میرا رب میرے درجے بلند کرتا جا رہا تھا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ بندہ جتنا صبر کرتا ہے، ولیوں نے ہمیں سکھایا ہے زندگی جینا، کہ ولیوں کی تو پہلی پہچان یہ ہے، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا۔ یہ 3 صفتیں ولی میں ہوتی ہے خاص طور پہ، نہ کھاتے زیادہ ہے، نہ بولتے زیادہ ہے، نہ سوتے زیادہ ہے، بس ضرورتاً۔